اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 2 سفر۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورۃ سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر فدان ارم میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے اور ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطرت صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روشن روز کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا تھا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر رکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے اشارہ کیا تو اپنی جگہ واپس چلا گیا، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے حیض، نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بیمار کو دعا دینا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاء اللہ، ترجمہ، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی زینت کافروں کے لیے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سنوار دی گئی، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔
آدمی کو اپنی دنیا داری مالداری پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن سے شفا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔